آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرماتے، باقاعدہ صحابہ کا ذہن بنایا جاتا کہ کتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے شایان شان ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے۔ اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور مطہر عمل سے ہمارے صوفیاء، بزرگان دین، اولیاء کاملین اسی طرز پر چلتے ہوئے رمضان المبارک کے آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ مشہور سیاح گزرا ہے ابن بطوطہ، اس نے 727 ہجری کا واقعہ لکھتا ہے، ابھی 1400 چل رہی ہے، 727 ہجری کا واقعہ وہ لکھتا ہے، کہتا ہے میں مصر کے اندر 29 شعبان کی شام کا وقت تھا، اور میں نے دیکھا کہ مصر کے جو قاضی صاحب ہیں، ان کا نام ہے قاضی عزیز الدین، فرمایا ان کے گھر کے اندر لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک ان کے گھر میں جا رہے ہیں، بڑے بڑے علماء تیار ہو کے آ رہے ہیں، ان کی الگ الگ نشستیں لگی ہوئی ہیں، لوگ اگر اپنی نشستوں پہ بیٹھ رہے ہیں، باقاعدہ دربان کھڑا ہے جو ہر آنے والے کا شایان شان استقبال کرتا ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ لی تو قاضی صاحب تشریف لائے، اور قاضی صاحب کے تشریف لاتے ہی سب کھڑے ہوئے، بعد سارے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، اور ایک طرف سب نے چلنا شروع کر دیا۔ علماء اور جو فقہا تھے وہ آگے آگے سواریوں پہ چل رہے تھے، پیچھے باقی احباب، باقی عام لوگ بھی سواریوں پر، کچھ پیدل جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ شہر سے باہر نکلے اور ایک اونچی پہاڑی پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ اس اونچی پہاڑی پر پہنچے تو ابن بطوطہ کہتا ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ قالینیں بچھی ہوئی ہیں، یہ سارے لوگ وہاں پہ پہنچے، اتنی دیر میں شام کا وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں سارے لوگ اپنی سواریوں سے نیچے اترے، اور نیچے اتر کے سب نے آسمان کی طرف نگاہیں جما لیں اور رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا انتظار کرنا شروع ہو گیا۔ سب رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے باقاعدہ پورا اہتمام، سارے لوگ ایک قافلے کی صورت میں شہر سے باہر اونچی جگہ پر گئے، جہاں پر انہوں نے چاند رمضان المبارک کا دیکھا، رمضان المبارک کا اس انداز میں استقبال کیا، وہیں پر نماز مغرب ادا کی، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد وہ مشعلیں اور قندیلیں جلا کر واپس شہر کی طرف قافلہ لے کر روانہ ہو گئے، اور شایان شان رمضان المبارک کا استقبال ہوا۔ قاضی صاحب کو واپس ان کے گھر میں پہنچایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیگر سارے معاملات جو ہے وہ مسلمانوں نے کیے۔ معلوم ہوا ہمارے بزرگ جو ہیں وہ باقاعدہ رمضان المبارک کی تیاری کا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی تیاری میں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم کیا تیاری کرتے ہیں، کس طرح استقبال کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے چند دن قبل یا ایک دن پہلے یہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے، جی افطاری واسطے کی چاہیے، لسٹ بن رہی ہوتی ہے، پکوڑے بنانے نے وہ واسطے بیسن چاہیے، آلو بھی چاہیے نے، فلانی چیز چاہیے، مرچاں بھی تازیاں لے کے آنی نے، ٹھیک ہے جی، چاٹ بنانے واسطے اے چیزاں چاہیے نے، فلانی شربت اساں پینی ہے، اس دن اے شربت ہوئے گی، دوجے دن اے ہوئے گی، تیجے دن اے چیزاں، جی پوری لسٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے، کس کی؟ کھانے پینے کی۔ یہ ہمارا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے، سحری میں ہم نے یہ کھانا ہے، افطاری میں یہ کھانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی باہر سے کوئی بندہ آ جائے نا جو اسلام کے بارے میں نہ جانتا ہو، غیر مسلم ہو، وہ پاکستان میں آئے اور دیکھے کہ مسلمان جو ہیں وہ رمضان المبارک کی استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو ان کی تیاریاں دیکھ کے وہ سوچے گا یہ مہینہ کو کھانے پینے کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر مسلمان سارا دن بھوکے رہ کے شام کو کھانے کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر ساری رات کھا کے دن کو بھوکا رہنے کی تیاری ہوتی ہے۔ یہی حال نہیں ہے ہمارا، سارا دن بھوکا رہتے ہیں، اس انتظار میں شامی اے چیزاں پکانیاں نے، اے کھانا ہے۔ ہمارا استقبال کا یہ انداز ہے، جبکہ یہ استقبال کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کریں اور شایان شان رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ رمضان المبارک کے استقبال میں مسجدوں کو سجایا جاتا تھا، گھروں کو سجایا جاتا تھا، گھروں کی صفائیاں کی جاتی تھی، مساجد کو دھویا جاتا تھا، نئے کپڑے سلوائے جاتے تھے، اور خوبصورت خوشبوئیں لگا کر رمضان المبارک کا استقبال کیا جاتا تھا۔ اگر وہ سارا کچھ آپ نہ بھی کر سکیں، کم از کم آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی صفائی کر کے، اپنی صفائی کر کے، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رمضان کے استقبال کی تیاری تو کر سکتے ہیں۔